تمہارا فیصلہ آقا کی رضا پر، آقا کے حکم پر، آقا کی مرضی پر مرنا ہے۔ ہاں، ہم نے اختلاف کو نہیں دیکھنا، آپ نے ایک چیز کو قبول کیا کیسی بھی ہو، کیونکہ ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اتنی خشوع خضوع سے، یہ حدیث شریف صحیح ہے، تو آقا نے ابو بکر کو بھیجا اس کو قتل کرو۔ جو آقا دیکھتے کوئی نہیں دیکھتا نا، جو ان کو نظر میں۔ ابو بکر گئے تو دیکھا کہ بڑی خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے، تو دل میں آئے میں پھر پوچھ لوں، یہ تو بڑا نمازی قاضی ہے بڑا ایسے کھڑا ہے۔ جب آقا سے پوچھنے آئے تو آقا نے پھر حضرت عمر کو بھیجا، وہ بھی گئے تو سوچ میں پڑ گئے، میں کیسے کروں، کہ میں پھر پوچھ لوں۔ پھر حضرت علی کو بھیجا کہ تم جاؤ قتل کرو، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اب نہیں پاؤ گے، وہ نکل گیا ہوگا۔ کہا اس کو قتل کر دیتے میری امت سے بہت بڑا فتنہ اٹھ جاتا، اس کی نسل سے ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام اور ایمان سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ دیکھا تو ہر نمازی ہر قاضی پر فیصلہ نہ کہ اللہ جانا، شریعت ظاہر ہے۔ تو دیکھو آقا جی کی بات اس کو سوچنا پڑا، تو آقا جی جو کہ اندھا ہو کے ماننا چاہیے، تو مان تو رہے تھے اندھا ہو کے، لیکن آقا جی کی باتیں ایسے ہیں جو عقل میں آئے نہ آئے، ابو بکر عمر کو بھی سوچنا پڑ گیا، وہ نکل گیا ایسے آقا جی نے کہا صحابہ کو جب جنگ بدر ہو رہی تھی، جنگ احد میں، کہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھو، 50-40 آدمی رکھے، کہا ہمیں شکست ہو یا فتح ہو جو بھی ہو، تم نے چوٹی سے نہیں اترنا ہے، اس پہاڑ کی چوٹی سے نہیں اترنا ہے، چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو۔ تو صحابہ بھی جیسے نا کچھ ایسے ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ تو ہیں ہی جیسے، تم کو پتہ ہی ہے نا لیکن کوشش کرنی چاہیے، یہ چیزیں مضبوط کرتی ہیں۔ تو فتح ہو گئی، جنگ کا میدان آقا کے صحابہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آقا جی نے کہا شکست ہو یا فتح ہو یہیں بیٹھے رہنا ہے، تو ایسے نافرمانی کی نیت تو نہیں تھی، کہا احتیاطاً کہا ہوگا وہ اٹھتے ہم بھی مال غنیمت جمع کریں، فتح تو ہو گئی ہے۔ دیکھا وہ اوپر سے اترے، ابو سفیان نے پیچھے سے حملہ کیا، شکست ہو گئی۔ آقا نے کہا نہیں تھا نہ اترنا، دیکھا تو آقا جی کی بات اندھا ہو گیا، جہاں ذرا غلطی کی نہیں مانی تو ایسا مسئلہ ہوا۔ طریقت میں ایسا ہوا، کسی کو کچھ کہا تھا کہتے ہیں، جو ان کی زبان سے نکلے، سے کہتے طریقت والے نے سمجھا احتیاطاً کہہ دیا ہوگا، اس کو بڑی مصیبت کا سامنا ہوا، بہت مصیبت آئی۔ آقا نے تو پہلے بتا دیا تھا اور بھی باتیں چھپائی ہوئی ہیں میں نے بڑی حیران والی بات ہے، خدا کی قسم، حکومت کا باپ بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں، جو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پھر اس کو کہا یہ جو نقصان ہوا ہے تم کو پتہ نہیں تھا، ہم نے کہا تھا کہ تم نے بے احتیاطی کی، جب ہم نے کہا تھا تم کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے، حکومت کی پکی سی آئی ڈی نظام سارا کام کیا بالکل پکا، وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ آئے پاگلوں کی طرح پھرتے رہے، ہماری پکی خبر ہے، مضبوط خبر ہے، وہی نہیں ہوا سبحان اللہ۔ اور کوئی محبتی تھا، اس سے پیار تھا، اس کو کہا دیکھو، اس کا مفہوم تھا یہ عمرہ کرنا ہے، وہ بیٹھے ہوئے وہاں یہ سائیکل کسی کو نہیں مانتا دنیا میں، اگر مانتا مجھ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں لیکن جمع نہیں، بس جمع نہیں۔
بڑا زبردست بریلوی بنا ہوا تھا، اس کی بریلوی نکال دی میں نے اللہ آقا سارے کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ آج کل مصیبت جو آنے والی ہے ممکن وہ ٹال سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اگر تم ان کے ہو گئے تم کو امان مل جائے گی، بلکہ تمہاری وجہ سے جو تمہارے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی بچاتے ہیں کہ وہ اس لائق تو نہیں ہے، لیکن تمہارے لگتے ہیں تم کو تکلیف ہوگی ان کا، وہ تمہاری وجہ سے ان کا بھی بھلا، اللہ کی قسم حیران کن باتیں ہیں۔ تو وہ شعر بڑے اچھے ہیں عربی کے، فضل و احمد ما خفا، فضل و احمد ما خفا ذو مروت والوفا، کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کی حد نہیں ہے، کوئی تھوڑی سی ان کے ساتھ وفا کرے، اتنی وفائیں کرتے ہیں اس کے خاندان کے بے وفاؤں سے بھی وفا کرتے ہیں تمہاری خاطر، پھر ان کا بننا چاہیے یا ان سے بھاگنا چاہیے؟ اللہ کرے ہم ان کے بن کے مریں انشاءاللہ۔ فضل و احمد ما خفا ذو مروت والوفا، کہ فضل آقا جی کا اتنا ہے کہ اس تصور سے باہر ہے، اتنی ان میں مروت ہے، وفا ہے، انسان کے سوچ سے باہر ہے، کہ تمہارے جو لگتے ہیں غلط ہیں شلت ہیں جو کچھ ہیں، لیکن تم کو تکلیف ہوتی ان کا کیا بنے گا، تمہاری وجہ سے ان کو بھی کرم اتنے کریم ہیں، لیکن تم تو بن جاؤ۔ ایسے ہی ایک میرے پاس آتا تھا، میری اس کی دوستی تھی، محبت بھی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، کہتے شیخ صاحب میں حیران ہوں۔ میں نے کہا کیوں حیران ہوں، کیا بات ہے؟ کہا میری اولاد کرنل ہے، جرنل ہے، فرانس میں بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، ادھر حکومت میں سعودیہ میں فیصل کے پاس ان کا عہدہ ہے جیسے کرنل جنرلوں کا ہوتا ہے، میرے گھر میں آتے ہیں مجھے ملنے، میری یہ اولادیں عہدے والے، میں ان کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوتا ہوں کہ تم حکومت کے آدمی ہو، میری تمہاری روح ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوگی، میری تمہاری روح ایک کمرے نہیں کی، وہ علیحدہ سوتے ہیں میں علیحدہ سوتا ہوں، اور اتنے عہدے والے ہیں کرنل جنرل، باپ پہ آنا پڑتا ان کو، اور اتنا اس کو یعنی محبت کا تقاضا تھا، اگر نماز میں کھڑا ہوتا تھا کوئی لال رومال ڈال کے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو اس سے ہٹ کے دوسری جگہ کھڑا ہوتا تھا، کہتے نزدیک ڈالتے لال رومال، ایسے نہیں کرنا چاہیے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ مجبور تھا۔ تو ایک دن آیا بولا شیخ صاحب میں تو حیران ہو رہا ہوں، میری اولاد سگریٹ پیتی ہے اور پتہ نہیں کیا کرتی ہے، لال رومال ڈالتی ہے، حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سعودیہ کے ساتھ، بعد بڑے عہدوں پہ فرانس میں ہیں، اور آقا جی مجھ کو کہتے ہیں تیری اولاد مجھے حوض کوثر پہ ملے گی، میں حوض کوثر پلاؤں گا ان کو۔ اس نقطے کو سمجھے آپ کہ تو نے میرے لیے اپنی اولاد چھوڑ دی، میں نے تیری خاطر تیری اولاد کو سنبھالا۔ بڑے سوچ کی بات ہے کہ تو نے میری خاطر اولاد سے علیحدہ، ہسپتال میں لے جاتے تھے، بیمار ہوتا تھا بھاگ کے آ جاتا تھا، بولتا تھا کرنل جنرل بھاڑ میں جائیں، ان کی دوائی مجھے نہیں چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کہتا میں حیران ہوں، آقا جی کہتے تیری اولاد کو میں حوض کوثر پر ملے گی۔ بعد میں نے دیکھا ایسا ہوا، کیسے؟ میں ایئرپورٹ مکے سے عمرہ کر کے آ رہا تھا، اس کی اولاد کا ایک بڑا عہدے والا میں نے دیکھا، وہ جہاز کے انتظار میں جدے میں بیٹھا تھا اور تسبیح پڑھ رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، میں کہ دیکھو آقا نے کہا تھا نا یہ آ رہا حوض کوثر کی طرف، یہ اتنا بڑا آدمی ہے تسبیح لے کے چلا رہا ہے۔ تم ان کے بن جاؤ دل سے، ماں باپ اولاد جو موافقت نہیں تم موافقت مت کرو، آقا جی تمہاری خاطر سب کو بچا لیں گے، تم نے چھوڑ دیا نا، اب وہ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ میری خاطر ایسے کرے تو میں بھی اس کی خاطر کروں گا۔ تو یہ شعر ادھر لگتا ہے بڑا، فضل و احمد ما خفا،
آقا جی کی رحمت، فضیلت، مروت حد سے باہر ہے. کوئی تھوڑا ان سے وفا کرتا ہے اس کے بروں سے بھی وفا کرتے ہیں. ذو مروت والوفا. چلیں یہ باتیں بھلانے والی، یاد رکھنے والی ہیں. ہاں پھر آقا جی کے دل سے من جاؤ. نیت میں بیچ میں غلطی ہو جائے توبہ کر لو، لیکن آقا جی کو سب بچا لیں گے، سب معاف انشاءاللہ. ہاں توبہ کر لو، لیکن سچی توبہ، نیت مت کرو دوبارہ. آقا جی کے جو توبہ کرتا ہے نیت پھر رکھتا ہے، خدا سے مذاق کرتا ہے. آقا جی کہتے ہیں مومن سے گناہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے نیچے آ گیا ہے گناہ کے بعد. اور فاسق سے گناہ ہوتا ہے آقا جی کا ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی، اس کو خدا کا خوف احساس نہیں ہوتا. جس کو گناہ کے بعد پچھتاوا ہو سمجھو ایمان والا ہے، معاف ہو گیا. ابھی سمجھا نا یار؟ نہیں سمجھے؟ ہاں. اور گناہ کے بعد اس کو احساس نہیں ہوا سمجھو منافق ہے. کیونکہ جس گناہگار کو پچھتاوا ہو، پہاڑ لگے، آقا نے کہا وہ مومن ہے. ہاں تو پہلے خدا بچائے. اگر کوئی پھنس جائے تو خدا اس کا رستہ نکالے آسان. ٹھیک ہے نا؟ تو کیسی تم کو باتیں بتاتا ہوں یار، کہیں سے ایسی باتیں روز سنتے ہو. چلو سب کی تمہاری خلاصی ہے. اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے اور نمازوں کی کوشش کی اور نبی کی عظمت کو دل میں رکھا، جو کچھ بھی ہوگا صغائر کبائر، آقا جی نے خود کہا ہے صفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں. اگر وہ ان کو مانتا ہے، ہم سب ان کو ماننے والے ہیں انشاءاللہ. پر ایک نظر ہوگا، جس گناہگار 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 پر ایک نظر ہو. بڑی قیمتی ہے نگاہ محمد، بڑی قیمتی ہے نگاہ محمد، بڑی قیمتی ہے نگاہ محمد. خدا اس طرف ہے جدھر ہے نظر، وہ خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد. خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد، خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد، خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد. خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد، طرف ہے جدھر ہے محمد. ہم بھی اس طرف ہیں جدھر ہے محمد، انشاءاللہ. ہم بھی اس طرف ہیں جدھر ہے محمد، ہم بھی اس طرف ہیں جدھر ہے محمد، ہم بھی اس طرف ہیں جدھر ہے محمد، ہم بھی اس طرف ہیں جدھر ہے محمد. خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد، خدا اس طرف ہے جدھر ہے محمد. تمنا
یہی وہ کرے ایک نظر وہ تمنا یہی وہ کرے ایک نظر وہ تمنا یہی وہ کرے ایک نظر وہ شفیع ادریسی آس تیری نہ ٹوٹے شفیع ادریسی آس تیری نہ ٹوٹے شفیع ادریسی آس تیری نہ ٹوٹے کبھی نہ کبھی تو کرے یہ نظر وہ کبھی نہ کبھی تو کریں گے نظر وہ کبھی نہ کبھی تو کریں گے نظر وہ کبھی نہ کبھی تو کریں گے نظر وہ کریں جس گناہگار پر ایک نظر وہ کرے جس گناہگار پر ایک نظر